ووٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, انتخابات کی بات ہو رہی ہے, تو وقار احمد ملک آج ہمیں بتا رہے ہیں کہ ووٹ کسے ڈالیں اور ووٹ ڈالتے ہوئے کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھیں. اور افیرا بھی ساتھ افیرا اور وقار ملک بات کریں مائنڈ میٹرز. السلام علیکم. 2024 الیکشنز کا سال ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ووٹ کس کو ڈالا جائے اور کیا کیا پرائورٹیز ہونی چاہیے, کیا کیا ترجیحات ہونی چاہیے کسی بھی پارٹی کو ووٹ ڈالنے سے پہلے. آج اسی ٹاپک پر بات کریں گے ہم وقار صاحب سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار احمد ملک صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. وقار صاحب 2024 ہے, الیکشنز کا سال ہے, ووٹ کس کو ڈالیں؟ پھر میں اسٹوڈیو سے باہر نہ نکلوں. اگر یہ کہہ دوں کہ ووٹ کس کو ڈالیں, ووٹ کیوں ڈالیں, پہلا سوال یہ ہوتا ہے. آبجیکٹو کوئی بھی انالیسس کرتے ہوئے ہم پہلے تو یہ سوال کریں گے کہ ووٹ ہم کیوں ڈالیں. ووٹ شاید ہمارے پاس جواب یہ ہے کہ اپنے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے, جنرلی جو ہمارے یہاں یہ تصور تو یہی ہے نا, تو اگر ہم مسائل کو حل کرنے کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں, سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ مسائل سے واقف ہیں. مسائل آپ کو سمجھتے کس چیز کو ہے. پاکستان میں اگر میرے جیسا بندہ جو ہے وہ ووٹ ڈالے گا تو اس سے پہلے جو مسائل میرے ذہن میں ہیں وہ یہ ہوں گے کہ نمبر 1, پاکستان میں 2 کروڑ 70 لاکھ یا 2 کروڑ 60 لاکھ بچہ جو ہے سرے سے سکول ہی نہیں جا رہا. یہ میرا نمبر 1 مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا میرا جو مسئلہ ہے وہ آف کورس آنے والے پانی کے کرائسس ہیں ہماری آنے والی نسلوں کے حوالے سے. کلائمیٹ چینج ہے, یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. مذہبی اور اوورال جو رواداری ہے جو اس ملک سے رخصت ہو گئی ہے, وہ جو ایک رکھ رکھاؤ یا شائستگی ہے وہ رخصت ہو چکی ہے. لٹریچر یا کتاب پڑھنے کا جو ایک روایت تھی وہ دم توڑ چکی ہے. بہت ساری ایسی جو چیزیں ہیں جو کہ بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے میری کچھ کنسیڈریشنز ہو سکتی ہیں ووٹ ڈالتے وقت. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ براہ راست میری زندگی پہ اثر انداز ہو رہی ہیں. یہاں پرابلم یہ ہے کہ جس سکیل سے واقف ہوئے بغیر کہ سکیل مسائل کا کیا ہے. آپ کے مسائل جو ہیں وہ یہ ہیں کہ پچھلے 2-3 مہینے لگاتار ٹماٹر مہنگا رہا ہے یا فلاں چیز جو ہے اس طرح مہنگی رہی ہے. مہنگائی پاکستان میں آج بھی بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کی وجہ وسائل کی کمی سے زیادہ علم کی کمی ہے. یعنی آج بھی ہم ویلیو ایڈیشن کی طرف نہیں جا رہے. گھریلو سطح پہ بڑی آرام سے ویلیو ایڈیشن ہو سکتی ہے. میرے اپنے پاس پرسنل بہت ساری اس طرح مثالیں جو کہ بہت آرام سے آپ اس مہنگائی سے بچ سکتے ہیں. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو آپ جنرلی سمجھ لیں نا کہ کوئی بھی چیز ہے وہ سال میں 1-2 دفعہ وہ پیک پہ جائے گی. جب بھی اس کی سپلائی کم ہوگی اس کی پرائسز بڑھ جائیں گی. جب بھی اس کی سپلائی زیادہ ہوگی ڈیفینیٹلی اس کی پرائسز کم ہو جائیں گی. تو یہ جو سائیکل ہے یہ ہر چیز کے ساتھ نتھی ہے. ہاں, آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ جب یہ بالکل سستا ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز, کو فروٹ کی شکل میں ہے, وہ سبزی کی شکل میں ہے یا وہ کسی بھی شکل میں, اس کو آپ نے محفوظ کیسے کرنا ہے اس پیک یا مہنگائی والی پیک سے بچنے کے لیے. اور اس کے لیے طریقہ کار ہیں جو کہ بہت ہی آسان ہے. تو اس کو علم کی کمی ہم شاید زیادہ کہیں گے یہ جو معاملہ ہے مہنگائی کا چیزوں کا. اور یہ جو ہے اگر آپ کو کوئی پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے, یہ اپنی جگہ پہ ایک مسائل ہے لیکن یہ بلدیاتی اور کچھ اور طرح کے معاملات بھی ہو سکتی ہیں جو گلیاں وغیرہ ٹھیک کرنا. ہمارا جو جنرلی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 2 کروڑ 70 لاکھ بچہ ہے یہ آنے والے وقتوں میں کیا بننے جا رہا ہے, جو کہ سکول ہی نہیں جا رہا. سرے سے ہم عمومی طور پہ سیگمنٹس کرتے رہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے معیار تعلیم کے حوالے سے معیار تعلیم ایکچولی بہت ہی ایک دوسرے درجے کی چیز رہ جاتی ہے اس ملک میں, جبکہ معیار تعلیم تو تب ہوگا نا جب تعلیم ہو رہی ہوگی یا سکول کی چاردیواری میں بچہ تو جا رہا ہے. جب بچہ جا ہی نہیں رہا اور آپ کی وہ جو اوورال 40% سے زیادہ پاپولیشن جو ہے, یعنی اگر ہمارے پاکستان میں 100 بچے ہیں تو اس میں سے 40 سے زیادہ بچے سکول ہی نہیں جا رہے, اور یہ دنیا میں سب سے بڑی تعداد ہے بچوں کی سکول نہ جانے کی. اور اسی طرح آپ کے آنے والے جو پانی کے مسائل ہیں وہ بہت ہی خوفناک مسائل ہیں. اسی طرح جو آپ کی بہت سارے اور جو معاملات ہیں جو بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے معاملات ہیں, بہت ساری اور چیزیں ہیں, ان کو جو کنسیڈریشنز اگر آپ رکھیں گے تو پھر تو میں سمجھوں گا کہ یہ آپ ووٹ کا حق ادا کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے ووٹ برادری یا اس طرح دینا ہے کہ کسی کی مخالفت میں آ کے ٹھیک ہے اس کو نیچا دکھانے کے لیے, اور وہ بھی جو نیچا دکھا رہے ہیں وہ کسی گاؤں کی سطح پہ کسی اور فرد کو دکھا رہے ہیں, تو پھر شاید اس ووٹ کی اہمیت کم از کم وہ اس طرح اثر انداز نہیں ہو سکتا جو آپ چاہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ اس سے ایک تبدیلی کا عمل جو ہے وہ. ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو ووٹ ہوتا ہے وہ ایک چیز کی نظر میں نا, ہم پچھلے 70 سالوں میں جتنا بھی پولیٹیشینز ہیں وہ جب بھی کسی جگہ جلسہ کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں نا, میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, اور ملک کو سارا تبدیل کر دوں گا. اگر آپ سکیل سے واقف ہوں تو پھر میرا خیال ہے کہ میں اگر کسی جلسے میں تقریر سن رہا ہوں اور کوئی لیڈر اگر یہ کہے کہ میں ایک
کچھ تبدیلی کی بنیادیں رکھنا چاہتا ہوں اور اگلے 20 سالوں میں ہم اس ملک کو تبدیل کر دیں گے، تو میں اس کو بہت سیریس لوں گا. میں کہوں گا یار یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لیڈر ہو، کیونکہ اس سکیل سے واقف ہے. اگر لیڈرشپ بھی مسائل کے سکیل سے واقف نہیں ہے، دنیا کا کوئی چیز جو ہے وہ مسائل کو مہینے میں سڈن چینج کہیں بھی پاسبل ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ نے بہت سارے معاملات ایسے ہیں، بہت سارے رویے ایسے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ پرائمری ایجوکیشن سے اس تبدیلی کا عمل آغاز ہوتا ہے. تو ہاں ٹھیک ہے، 20 سال بعد میں خواب دیکھ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلی جنریشن جو ہے وہ بہتر کرے، لیکن اس کے لیے مجھے آج سے نصاب میں بہت اہم تبدیلیاں کرنی ہوں گی، آج سے یہ تمام چیزیں کرنی ہوں گی، تو 20 سال کے بعد میں وہ فروٹ کھا سکوں گا، ادروائز نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. تو اب اگر ایک جم غفیر جو ہے وہ صرف اس بنیاد پہ ووٹ دے رہا ہو کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ 60 دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر اس جم غفیر کا وہ میں سمجھوں کہ نہ صرف جم غفیر واقف نہیں ہے کہ مسائل کا جو سکیل ہے وہ کیا ہے، بلکہ وہ جس لیڈر کو فالو کر رہے ہیں وہ بھی واقف نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو کنسیڈریشنز ہیں وہ ہماری بہت ہم ہو گئے ہیں اس حوالے سے ڈوگما کا شکار ہو گئے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو لے کے. میں آپ کو پچھلی سے پچھلی حکومت کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ اس وقت جب حکومت تھی تو اس کی جو یعنی جب میں آپ کہہ سکتا ہوں یا پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس وقت جو پی ٹی آئی کا جتنا مخالف تھا وہ یہ جو نمبرز آتے تھے نا اسٹاک مارکیٹ کے یا کوئی بھی ہے تو اس کا دل کرتا تھا کہ یہ برے ہوں نمبر، جتنے برے ہوں گے تو آف کورس ہمارا جو نیریٹو ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہوگا. میں عام آدمی کی بات کروں کہ وہ جب ہم محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہم بتا سکیں گے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی جو ہے یہ ملک نہیں چلا سکتی. اس کے بعد جب دوسری پارٹی آتی ہے، جب اگلی پارٹی آتی ہے تو وہی جو پی ٹی آئی کا ہارڈ کور جو فالوور ہے وہ بالکل یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ نمبر جو ہے یہ بالکل سارے ڈاؤن ہوں اور پاکستان جو ہے وہ میچ ہار جائے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انتہائی منفی ہو تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ دیکھو ایکچولی وہ تھا. تو اب آپ امیجن کیجئے کہ اگر آپ کی ایفیلیشن اس حد تک یعنی ڈوگما کی شکل پہ چلی گئی ہے کہ آپ اپنے ملک سے قطعاً آپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں رہا اور اس بڑے اسکیل پہ آپ کا ملک ہے اور اس پہ آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں. آپ بیسیکلی اتنے پرسنل ہو گئے اپنی پارٹیز کو لے کے کہ آپ کو وہ ملک کے حوالے سے بھی نہ آئیڈیا ہے، نہ ملک کے جو پرابلمس کا اسکیل ہے اس سے آئیڈیا ہے. تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ ووٹ کو اتنا خاص اثر انداز نہیں ہوگا. سیکنڈلی آف کورس ملک کا جتنے بھی صوبے ہیں، ہر صوبہ جب تک دوسرے صوبے کے مسائل کو نہیں سمجھتا، دوسرا صوبہ تیسرے کو مسائل کو نہیں سمجھتا، ان تمام چیزوں کو یعنی ووٹ ڈالتے وقت یہ اگر ترجیحات نہیں ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ جس چیز کی ہم تبدیلی کا خواب دیکھ رہے ہیں پورے ملک میں، ایک بڑی تبدیلی کا خواب کہ ایک مہذب دنیا کے ساتھ ہم چلیں اور ہمارے بچے جو ہیں ان کے لیے یہ ایک محفوظ اور خوبصورت ملک ہو اور تمام منورٹیز کے لیے، اقلیتوں کے لیے ایک محفوظ ملک ہو. یہ شاید پھر اتنا خواب آسان نہیں ہوگا یہ تب تک جب تک کہ ووٹر اپنی ترجیحات سے بخوبی بھی واقف نہ ہو اور وہ جو لیڈرشپ ہے وہ ان مسائل کے سکیل سے واقف نہ ہو. اچھا وقار صاحب، ابھی آپ نے بات کی پرابلمس کی سکیل کی، تو کیا پولیٹیکل جتنی بھی پارٹیز ہیں یا جتنے لیڈرز ہیں پہلے ان کو اس سکیل کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ پھر وہ اس حساب سے اپنے منشور کو سیٹ کر سکیں اور پھر وہ منشور جو ہے وہ لوگوں تک ٹرانسفر کر سکیں؟ منشور میں تو اس طرح کی بڑی باتیں آف کورس ہوتی ہیں اور وہ جس طرح لکھا جاتا ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ کیونکہ تعلیم کی جہاں پہ بھی کمی ہوتی ہے وہاں پہ جو فورسز ایسی جو ڈرائیو کر سکے میسیج کو وہ کچھ اور ہوتی ہیں. اب یہاں پہ مطلب وہ آپ کے سینسٹیو پوائنٹس کو ہی پکڑتے ہیں. ایگزیکٹلی اس پوائنٹ کو پکڑتے ہیں جہاں پہ کیونکہ آپ تعلیم کی کمی کی وجہ سے آپ کو تو وہ چیزوں کو آئیڈیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو آپ کی جو 90% سپیچ ہوگی اس لیڈر کی وہ 90% ایموشنل ہوگی، ٹھیک ہے، جس کا اصل مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. وہ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے لیڈر کو گالیاں نکالنے سے والے سے ہو، یہ ایموشنل یا کوئی بھی چیز ہے وہ اس حوالے سے ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ مذہبی ایکسپلائٹیشن ہو. کوئی بھی اس طرح کے وہ ٹولز یا ہتھیار جو ہیں وہ استعمال کریں گے. وقار صاحب، ایک لے مین ایک اسٹرانگ انڈیویجول کیسے بن سکتا ہے؟ اپنی پہچان کس طرح سے؟ وہ سفر ہے نا پورا، مطلب یہ سفر آف کورس اس کا ڈائریکٹلی جو کوریلیشننگ ہے وہ تعلیم کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تعلیم کے آپ کو اپنے ملک میں حالات پتہ ہی ہیں، یعنی جب معیار تعلیم کو ہم کیا روئیں، تعلیم ہی سرے سے نہ ہو تو، اور تعصبات جو ہیں وہ پھر مختلف لیئرز ہیں اسٹیٹ کی اور مختلف لیئرز ہیں، مختلف جو گروہ ہیں وہ باقاعدہ طور پہ تعصبات کی فیکٹریز ہیں. تو کوئی بھی متعصب معاشرہ جب آپ ہر جگہ پہ تعصب بیچ رہے ہیں، ہر جگہ پہ تعصب کے ساتھ آپ اپنے فوائد نکال رہے ہیں، بٹ لیکن وہ جو نیچے میسز ہیں وہ سارے کے سارے وہ ایک شیپس لائک یعنی بالکل بھیڑیں بنتی چلی جا رہی ہیں. تو اس میں آف کورس وہ جو ورکنگ فورس ہے جنہوں نے اس ملک کو تبدیل کرنا ہے وہ تو وہی میسز ہی ہیں.
تو وہ اگر کام علم ہے، ہاں انڈیویجول اپنے طور پہ یہی کر سکتا ہے کہ وہ اپنی انڈیویجولسٹک اپروچ کے ساتھ اپنی تعلیم ترجیح ہے، بچوں کی تعلیم ترجیح ہے، اپنی ذاتی زندگی جتنا اپنے آپ کو پاور لے سکتا ہے، جتنا اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر سکتا ہے، وہ آپ کو اپنے آپ کو کرتا چلا جائے. تو امیجن کیجئے کہ اگر اس ملک میں یا کسی بھی ملک میں انڈیویجول اتنا مضبوط ہو جائیں تو وہ آٹومیٹکلی پھر تبدیلی اوپر آ جاتی ہے. لیکن یہ آپ کو تعلیم جو ہے وہ پرائورٹی ہے. تھینک یو سو مچ وقار صاحب فار یور ٹائم. ناظرین، آج ہم نے بات کی 2024 کے الیکشنز کی. اینڈ میں آپ کو صرف یہ چیز کہنا چاہوں گی کہ اس سال الیکشن میں خود سے بڑھ کر اس ملک کو ترجیح دیں، اس پارٹی کو چنیں، اس پارٹی کا انتخاب کریں جو اس ملک کے مفاد میں بہتر ہے. مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ایکسپریسو.